اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے راضی کریں، اور اکثر ہم سوچتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے راضی کریں، ایسے ہم کیا عمل کریں، کیا ہم کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، خوشنودی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ایسا ہم کیا کریں۔ تو اس کے بارے میں ایک اہم اور بڑی ہی خوبصورت بات یہاں پہ میں رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم ہے، اتنا شفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک بتا دیا قرآن میں کہ ایسا تم کیا کرو جس سے میں راضی ہوں گا، جس سے میری خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو۔ اتباع کس کی کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی سنتوں کو فالو کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ اور جب تم لوگ نبی کی سنتوں کو اپنا لو گے، عمل کرو گے، اتباع کرو گے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے نہ صرف یہ کہ تم سے محبت کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم، تمہیں بخش دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خاطر تمہارے گناہ تک معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یعنی سنت پر عمل کرنے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کا کیا درجہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے ہم پر واضح کر دیا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، دوسرا گناہ معاف کر دیں گے۔